پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں نجمہ حمید UPI شارٹ پلا کلاس 8ویں مضمون اردو، موضوع کمپیوٹر کا ارتقائی سفر، اسی کو آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس طرح کمپیوٹر کو ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ درآمد کا حصہ کہلاتا ہے، جس کو سائنسی اصطلاح میں ان پٹ کا حصہ کہتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر سے جو کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یادداشت میں جو بھی معلومات درج کرنا چاہتے ہیں تو ان معلومات کو درآمد والے حصے میں داخل کرنا ہوگا۔ تو دیکھو بچوں، جو کمپیوٹر ہے اس کے بارے میں ہم پڑھے ہیں، تو یہ جو کمپیوٹر ہے اس کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو اس کا پہلا جو حصہ ہے اس کو درآمد کا حصہ کہلاتا ہے، جس کو سائنسی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ان پٹ کا حصہ کہتے ہیں۔ تو ہم کمپیوٹر سے جو بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس کی یادداشت میں جو بھی معلوم درج کرنا چاہتے ہیں تو ان معلومات کو درآمد والے حصے میں داخل کرنا ہوگا۔ تو دوسرا حصہ ذخیرہ یا مال گودام کی طرح ہوتا ہے، اس کو کمپیوٹر کی یادداشت میموری کہا جاتا ہے۔ تو جو دوسرا حصہ کمپیوٹر کا ہوتا ہے اس کو ذخیرہ یا مال گودام کی طرح ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے اس کو کمپیوٹر کی یادداشت یعنی کہ کیا کہلاتا ہے؟ میموری، جس کو ہم کہتے ہیں کہا جاتا ہے۔ مستقبل میں کام لینے کے لیے تمام معلومات اس یادداشت میں ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ جو بھی ہم مستقبل میں جو بھی ہم اس سے کام لیتے ہیں اس کی جو بھی ہمیں مطلب کیا کرنی ہوتی ہے، یادداشت جو ہوتی ہے وہ اسی میں ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اسی میں یا کیا کی جاتی ہے؟ ریکارڈ کی جاتی ہے۔ تیسرا حصہ حساب کتاب کا حصہ ہے۔ اس حصے سے کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے۔ جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ حساب کتاب کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اسی حصے میں کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ مطلب ریاضی کے سوال یعنی کہ میتھمیٹکس کے سوال جو ہوتے ہیں وہ حل کرتا ہے۔ چوتھا حصہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے۔ یہ حصہ پورے کمپیوٹر کے جنرل منیجر کی طرح ہوتا ہے، جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ جو ہمارا چوتھا حصہ ہوتا ہے کمپیوٹر کا وہ کیا کہتا ہے؟ کنٹرول، جسے کنٹرول یونٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ پورے کمپیوٹر کے جنرل منیجر کی طرح کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے، جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ پانچواں حصہ برآمدیہ آؤٹ پٹ کہلاتا ہے۔ آپ جو کچھ کمپیوٹر سے جاننا چاہتے ہیں یہی برآمد والا حصہ آپ کو وہ معلومات دیتا ہے۔ جو ہمارا پانچواں حصہ ہے یہ برآمدیہ آؤٹ پٹ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس سے ہم جو بھی جاننا چاہتے ہیں یہی برآمد والا حصہ جو ہوتا ہے مطلب اسی حصے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ معلومات دیتے ہیں۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سے سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی ہے۔ اس زمانے کے بنائے ہوئے کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ پہلی نسل کے ان کمپیوٹر میں برقی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ہماری جو دوسری عالمگیر جنگ کے بعد جو سائنسدانوں نے کیا کیا ہے؟ کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی ہے۔ تو اسی زمانے کے بنائے ہوئے جو کمپیوٹر تھے وہ پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ پہلی نسل کے جو کمپیوٹر تھے وہ برقی سگنلوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گھیرتے تھے۔ جو یہ والے کمپیوٹر تھے پہلے مطلب دوسری عالمگیر جنگ کے جو کمپیوٹر تھے اس زمانے میں جب وہ کیا ہوئے تھے، ایجاد کیے گئے تھے، تو وہ والے جو کمپیوٹر تھے وہ کیا کرتے تھے؟ زیادہ جگہ مطلب گھیرتے تھے۔ تو ان کمپیوٹر میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی خارج کرتے تھے۔ تو یہ جو کمپیوٹر تھے وہ برقی سگنل دینے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ حرارت بھی کیا کرتے تھے؟ خارج کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی یہ حرارت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے تھے۔ تو کبھی کبھی یہ اتنی حرارت دیتے تھے کہ جو کمپیوٹر کے نازک حصے ہوتے تھے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ جل جاتے تھے۔ چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے۔ تو ان کو بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پورشنوں کو بچانے کے لیے ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے۔ یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری کے مقاصد، سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ جو کمپیوٹر تھے یہ زیادہ ملٹری کے مقاصد مطلب ان کے مقصد کے لیے یا سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے کیا ہوتے تھے؟ استعمال ہوتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہی ٹرانزسٹر کی ایجاد ہوگی، جس سے تمام الیکٹرانی برقیاتی شعبوں کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آ گیا۔
تو کچھ عرصے کے بعد ہی ٹرانزسٹر کی ایجاد ہوئی، جس سے تمام الیکٹران برقیاتی شعبوں کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سائنس میں کیا ہو گیا، انقلاب آ گیا۔ بڑے بڑے ویکیوم ٹیوب، ہوا سے خالی ٹیوب کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈکٹرز پرزوں نے لے لی۔ تو بڑے بڑے ویکیوم ٹیوب سے خالی ٹیوب کی جگہ تھی جو چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈکٹرز پرزوں نے لے لی۔ اسی وقت کمپیوٹروں کی دوسری نسل وجود میں آئی۔ تو اسی